جب صدف کی ماں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زاویار کو کینسر ہے تو ان کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ زاویار ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور صدف ستیلی بیٹی۔ صدف سے وہ بے حد محبت کرتی ہیں، لیکن زاویار تو ان کی سگی اولاد ہے اور گھر کا واحد مرد ہے۔ جب اس طرح کی جان لیوا بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے گا تو اس کی ماں کی حالت بہت بری ہو جائے گی۔ صدف کی ماں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ صدف نے بلال عبداللہ سے 8 کروڑ روپے مانگ لیے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے یہ بات ابھی بھی پتہ چلی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اتنی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ صدف کی ماں بھی اسی غم سے باہر نہیں نکلی تھی کہ صدف نے ایک اور دھماکہ اس کے سر پر کر دیا کہ اس نے بلال عبداللہ سے پیسے لیے ہیں۔ صدف کی ماں کو مرزا نامدار صاحب کی ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں، کیونکہ مرزا نامدار انہیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ بلال عبداللہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بلال عبداللہ کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ صدف کی ماں سمجھتی ہے کہ صدف نے بھی اپنی عزت کا سودا کر لیا ہے اور یہ رقم اسی کے بدلے میں بلال عبداللہ نے صدف کو دی ہے۔ صدف کی ماں جب رونا پیٹنا شروع کر دے گی اور کہتی ہے کہ صدف تم نے کیا کر ڈالا، یہ تم نے اپنی زندگی کیوں برباد کر دی اور تم نے ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ کرنے سے پہلے تم اپنی ماں سے پوچھ تو لیتی صدف، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ صدف کہتی ہے اماں آپ پریشان کی ہو رہی ہیں، میں مرزا نامدار کی بیٹی ہوں اور یہ سارے پیسے بلال عبداللہ نے مجھے دیے ہیں، بلکہ یہ ابو کی وجہ سے اس نے دیے ہیں، میری وجہ سے نہیں۔ وہ ابو کی بہت عزت کرتے تھے اور اس نے کہا کہ 30 سال مرزا صاحب نے اس کے پاس نوکری کی ہے اور وہ اتنی قیمت تو ان کے کہے بغیر بھی انہیں دے دیتا۔ صدف اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ بلال عبداللہ کسی کی مجبوری خریدنے والا انسان نہیں ہے، میں بھی پہلے اسے اچھا انسان نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میرے اوپر بری نظر ڈالی۔ صدف کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ بالکل بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے یا اس کے ساتھ غلط کام کرے یا اس کی عزت کا تماشا بنائے۔ بلال عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے باقی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا یہ میرے علم میں نہیں، لیکن اس نے جو مجھے عزت دی میں وہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس نے مجھے آنکھ بڑھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، بلال عبداللہ کو چھوڑیے، آپ زاویار کی طبیعت کا خیال کریں۔ صدف بلال عبداللہ کو جوائن کرتی ہے تو بلال عبداللہ اسے بہت ہی خوبصورتی سے ویلکم کرتا ہے۔ وہ ہمشہ کے ہاتھ پھول بھیجتا ہے صدف کے لیے۔ بلال عبداللہ نے اس کے لیے پھولوں کا جب گلدستہ بھجواتا ہے، ہمشہ مسلسل کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے صدف سے یہ بات پوچھ لے کہ اس نے بلال عبداللہ سے اتنی بڑی رقم کا تقاضا کیوں کیا، اس نے کیوں اتنی بڑی رقم اس سے لی ہے۔ بلال عبداللہ یکدم پہلی ملاقات میں ہی اتنی بڑی رقم اس کو کیسے دے دی، لیکن صدف فی الحال کسی کو بھی کچھ نہیں بتا رہی اور اس نے اپنے بھائی کی بیماری کو ایک راز رکھا ہوا ہے۔ بلال عبداللہ نے بھی یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ صدف تمہیں اتنی بڑی رقم کیوں چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس رقم کی وجہ سے مرزا صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بلال عبداللہ کو لگتا ہے کہ مرزا صاحب اسی کی وجہ سے مرے ہوں گے۔ اگر وہ مرزا صاحب کو یہ رقم پہلے دے دیتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتے اور ان کے درمیان موجود ہوتے۔